السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ سڑک پر کھڑا ایک بچہ اخبار بیچ رہا تھا۔ صبح واک پر نکلے بوڑھے لوگ اس سے کچھ اخبار خرید چکے تھے، لیکن پھر بھی ہاتھ میں ابھی 7 اخبار باقی تھے جنہیں بیچ کر ہی وہ اسکول پہنچ سکتا تھا۔ اسکول یونیفارم میں ملبوس وہ صبح شام محنت کر کے اپنی اسکول کی فیس نکالنے کے لیے تگ و دو میں لگا رہتا تھا۔ پڑھ لکھ کر وہ اپنی ماں کو پرسکون زندگی دینا چاہتا تھا۔ ماں بھی لوگوں کے گھروں کے کام کرتی تھی۔ یہ وقت اسکول جانے کا تھا، لیکن وہ اساتذہ سے بات کر کے اس نے تھوڑی رعایت لے رکھی تھی۔ پڑھائی میں ہمیشہ سے اول پوزیشن اسی کے حصے میں آتی تھی۔ ارے بچہ، آپ کو پتہ ہے یہ عمر پڑھنے لکھنے کی ہے، آپ یہاں کھڑے ہو کر اخبار بیچ رہے ہو، آپ کے اسکول کا وقت نکل جائے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ اس کے قریب آتا مسکرا کر بولا۔ وہ بھلا بچہ کیا ہی بتا سکتا تھا کہ اس کی زندگی کس قدر مشکل ہے۔ جب تک آپ کا کسی دوسرے کے جوتے میں پاؤں نہ ہو، آپ اس کے حالات کا اندازہ نہیں لگا پاتے۔ اچھا چلو، جواب دینے کے بجائے تم مجھے یہ بتا دو کہ ایک اخبار کتنے کا ہے؟ اکثر ان سڑکوں پر اس بچے کو اخبار بیچتا دیکھتے تھے۔ شام کے وقت کبھی اگر نکل آتے تو یہی بچہ سموسے پکوڑے لگا کر کھڑا ہوتا تھا۔ اس کی محنت کی داد دیے بغیر وہ نہ رہ سکے۔ حسنین نے اپنی معصوم شکل سے ان کی جانب دیکھا اور 10 کا نوٹ تھامتے ہوئے انہیں ایک کا اخبار پکڑا دیا۔ ابھی نہ جانے اسے کتنی دیر اور یہاں کھڑا ہونا تھا، پہلی کلاس بھی مس ہو چکی تھی۔ ایسا کرو، ایک اخبار کے بجائے سب دے دو اور دل لگا کر پڑھائی کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ انجان بوڑھا شخص اس کی مدد کر کے تو جا چکا تھا، لیکن حسنین نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ زندگی میں جب بھی وہ کچھ بن جائے گا تو ایسے ہی کسی سڑک پر کھڑے بچے کی مدد کر کے یہ احسان چکا دے گا۔ ہر بچے کا بچپن ایک جیسا نہیں ہوتا، زندگی کے 2 مختلف رخ ہیں۔ کچھ بچے اپنی زندگی کو اتنی عیاشی سے جیتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے زندگی ایک حسین خواب ہے۔ حسنین اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کم عمری میں ہی اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی باتیں سنے اور تانے سہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے خود جدوجہد کی تھی۔ کھانسی کی آواز نے ساری رات سونا محال کیا ہوا تھا۔ دوائی ختم ہوئے ہفتہ گزر گیا تھا۔ ہر روز وہ اپنے بیٹے کو کہتے تھے، ہڈ حرام بیٹا کئی بار اپنے باپ کو کہہ چکا تھا کہ اس کی کھانسی کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل پڑا ہے۔ بوڑھا باپ بیٹے کا محتاج تھا۔ بیٹا اپنی رنگین زندگی میں مست تھا۔ اگر باپ کوئی کام کہہ دے تو موت پڑ جاتی تھی۔ نرگس بیگم نے ساری عمر زین کی خواہشات پوری کرنے میں لگا دی، لیکن اس کی خواہشات پوری نہ کر سکیں۔ نرگس بیگم کا یہی ایک ارمان تھا کہ ان کا بیٹا ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے گا۔ زین کے ہر بات کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کر دیتی تھی کہ کہیں بچہ ان کا بدگمان نہ ہو جائے۔ زین کے ابا جو لاتے تھے وہ سب سے پہلے زین کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ اچھے اسکول میں داخل کروایا گیا، لیکن پڑھنے کے بجائے وہاں وہ ہر شرارت میں زین کا حصہ لازمی ہوتا تھا۔ اسکول والوں نے تنگ آ کر زین کے اماں ابا کو سمجھایا کہ ان کا بچہ پڑھائی لکھائی کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا ہے، وہ تو صرف آوارہ گردی ہی کر سکتا ہے۔ محلے کی بچیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ بچپن سے ہی اس کے لچھن زیادہ اچھے نہ تھے۔ کھانسی کا شربت ختم ہو گیا ہے۔ زین کے کانوں میں ابا کی آواز گونجی تو ایسے بہرا بن گیا جیسے کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو، کیونکہ جو پیسے ابا نے اسے چند دن پہلے گھر کا سامان لانے اور دوائیوں کے لیے دیے تھے وہ تو اپنی محبوباؤں پر اڑا چکا تھا۔ تیرا باپ کچھ تجھے کہہ رہا ہے؟ ماں کی آواز پہ بیزاری سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ میرے پاس کون سا پیسے ہیں جن سے ابا کی کھانسی کی دوائی لے کر آتا؟ ارے کمبخت، تجھے پرسوں ہی تو 10,000 دیے تھے۔ جب سے زین کے ابا ریٹائر ہوئے تھے تب سے لوگوں نے انہیں ادھار دینا بھی بند کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ کماتے تھے تو قرض اتار دیا کرتے تھے۔ اب لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کا کاہل اور نکما بیٹا بھلا کتنا ہی کما سکے گا، شاید اس ماہ انہیں فاقے ہی کرنے پڑ جاتے۔ ارے 10,000 تھے، 10 کروڑ تو نہیں تھے جو آپ لوگ مجھے یوں تفتیش کرنے بٹھا چکے ہیں۔ انتہائی بدتمیزی سے اپنے ابا کو ایسے جواب دیا
جیسے ان پہ احسان کر رہا ہو۔ تم تو 1 روپیہ کما کر نہیں لاتے ہو، اب باپ کو کتنا بے عزت کرواؤ گے؟ اور جتنا ماں نے ساتھ دینا تھا دے چکی تھی۔ اب جب اولاد ہاتھ سے نکلی تو انہیں احساس ہوا کہ اپنی محبت میں اولاد کے اندر سے والدین کا احساس اور ڈر دونوں ختم ہو گئے ہیں۔ ایک تو غریب گھر میں پیدا ہو گیا، اوپر سے زندگی بھی جینے نہیں دیتے ہیں۔ ہر بات پہ تو باپ احسان جتاتا ہے۔ ارے باپ کے ٹکڑوں پر پلتا ہے اور باپ کو ہی باتیں سنا رہا ہے۔ اس دن کے لیے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ زین کے ابا کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ جو چند ہزار حکومت پینشن کے نام پر پیٹ بھرنے کو دے رہی تھی، وہ پیسہ ان کا بیٹا 2 دن میں کھا چکا تھا۔ کون سا ابا تو نے پال پوس کر احسان کیا ہے؟ سارے والدین اپنی اولاد کے لیے اتنا کرتے ہیں۔ زین جیسا انسان کبھی سمجھ نہیں سکتا تھا اللہ نے حسن کیا دیا تھا۔ وہ خود کو پیرس کا پرنس سمجھ بیٹھا تھا۔ ارے سب کے حصے میں تیرے جیسی بے شرم اولاد نہیں آتی۔ اللہ اس سے بہتر تھا کہ مجھے بے اولاد ہی رکھتا۔ زین کی ماں تو سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ جوان اولاد نے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑا تھا۔ عورتیں بھری محفل میں ان کا مذاق بنا دیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کئی بار زین کو پاس بٹھا کر سمجھا چکی تھیں کہ اس کا ذمہ داری اٹھانا کس قدر ضروری ہے۔ اسی بات پہ وہ بگڑ جاتا تھا۔ اسے اپنا کاروبار کرنا تھا۔ وہ چاہتا تھا بڑے علاقے میں اسے اپنا کاروبار کھول کر دیا جائے۔ وہ در بدر کی نوکری کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ جتنی اس کی تعلیم تھی اس کو کوئی نوکری پہ رکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بمشکل تو اس نے میٹرک پاس کیا تھا۔ زین کو لڑکیوں میں دلچسپی تھی۔ احساس نام کی اس کے اندر چیز نہیں تھی۔ وہ صرف خود سے ہی محبت کرتا تھا۔ ماں سے پیسے چوری کر کے اس نے ایک موبائل لے رکھا تھا، جس میں سارا دن بیلنس کروا کے لڑکیوں سے گپ شپ میں لگا رہتا تھا۔ انہیں وہ سہانے خواب دکھاتا تھا کہ اگر وہ اسے نہ ملی تو وہ جان دے دے گا۔ ہر کسی کو یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ اسلام آباد کے ہائی کلاس علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ غریب گھر کی لڑکیاں اس کی خوبصورتی اور عیاشی کو دیکھ کر اس بات پر ایمان بھی لے آتی تھیں۔ چائے کے ڈھابے کے ساتھ ہی کھیلوں کا اڈا بھی تھا۔ پڑھائی سے جان چھڑاتے بچے یہیں پائے جاتے تھے، جہاں ہر طرح کے کھیل تھے۔ جوئے کے شوقین بھی اپنی محفل جمائے بیٹھے رہتے تھے۔ چائے کے ڈھابے والے کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان سب کی بدولت ہی تو اس کا کاروبار چل رہا تھا۔ شام کا وقت ہوتے ہی گلی محلے کے سارے ویلے نکمے لڑکے یہاں جمع ہو جاتے تھے۔ زین بھی ان میں سے ایک تھا۔ آج افراتفری کا عالم کچھ زیادہ ہی تھا، کیونکہ جوئے کا سب سے بڑا کھیل کھیلا جانا تھا۔ 10 لاکھ کی شرط لگی تھی۔ سب کی منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ آخر کو کس کی قسمت کھلتی ہے۔ ارے سونے بابو ادھر آ۔ نبیل جو اس کھیل کا کھلاڑی تھا، پورا محلہ جانتا تھا کہ وہ کس طبیعت کا انسان ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو اس کی صحبت میں بیٹھنے نہ دیتے تھے، لیکن ایک زین ہی تھا جو بچپن سے ہی اس کا ہاتھ تھامے کھڑا ہوا تھا۔ اپنے باپ سے زیادہ تو وہ نبیل کی بات سنتا تھا۔ ہاں استاد، گھر سے باپ کی لڑائی کے بعد اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے وہ اس دوزخ خانے میں آیا تھا۔ تیرے چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ زین کے ماں باپ کس قدر پریشان ہیں۔ ارے استاد وہی باپ ہے۔ باپ نے 10,000 دے دیا اور باتیں اس طرح سنا رہا ہے جس طرح 10 لاکھ دیا ہو۔ آج کل عیاشی میں 10,000 تو لگ ہی جاتا ہے۔ سر کو کھجاتے ہوئے اس کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ نبیل نے ہنس کر اس کا کندھا تھپ تھپایا، جیسے اسے شاباشی دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ یار مڈل کلاس والدین یہی سوچتے ہیں کہ بس ان کا بیٹا ایک پیسے کمانے والی ATM مشین بن جائے۔ لیکن تو فکر نہ کر، آج اگر یہ شرط میں جیت جاتا تو اپنے ساتھ تیری زندگی بھی سیٹ کر دوں گا۔ نبیل کے والدین اسی صدمے میں دنیا سے گزر گئے تھے کہ ان کا بیٹا شراب اور جوئے کی لت میں لگ چکا تھا۔ کتنی منت مراد سے انسان اللہ سے اولاد مانگتا ہے کہ اس کی نسل چلے گی، لیکن وہی اولاد والدین کو دن میں تارے دکھا دیتی ہے۔ اس نے محلے کے کئی بچوں کو اپنے پیچھے خراب کیا تھا۔ یہ اڈا خانہ بھی اسی کی بدولت چل رہا تھا۔ صبح و شام والدین کی بد دعائیں سنتا تھا
محلے کے معزز لوگوں نے مل کر اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ الٹا ان پر چڑھ دوڑا تھا اور دھمکی دینے لگا تھا کہ اگر دوبارہ مجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش بھی کی تو تمہارے گھر کی لڑکیاں ہی نکال کر لے جاؤں گا۔ اس جیسے بے شرم اور بے لحاظ آدمی کے منہ لگنے کا بھلا پھر کس کا دل کرے گا؟ جوئے میں اس سے کوئی آج تک ہرا نہ پایا تھا۔ جتنے بھی جوئے سے پیسے کماتا تھا وہ اس اڈے میں ہی لگا دیتا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا یقین تھا۔ آخر کار نبیل شرط جیت ہی چکا تھا اور اس نے اپنے چہیتے زین کو کچھ پیسے بھی دیے تھے تاکہ وہ اپنی بندیوں سے بات کر سکے۔ زین اور نبیل نے مل کر ایک منصوبہ سوچ لیا تھا۔ وہ لوگ غلط دھندوں میں ملوث ہو چکے تھے جس سے آنے والی کمائی کا کچھ حصہ وہ اپنے باپ اور ماں کو احسان کے طور پر دے دیتا تھا۔ کبھی کبھار ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ اسی طرح نرگس کی بہن فردوس بھی اسی گلی میں رہتی تھی جس کے شوہر کا انتقال اس کی جوانی میں ہی ہو گیا تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ اس نے ساری زندگی اس گھر میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ جوانی میں خوبصورتی کی وجہ سے رشتے تو بہت آئے، لیکن فردوس نے ہر رشتے سے انکار کر دیا تھا اور یہی کہا تھا کہ اس کے بڑھاپے کا سہارا اس کا اکلوتا بیٹا ہی ہے۔ حسنین ایک سمجھدار اور پڑھاکو بچہ تھا، ہر وقت کتابیں لے کر بیٹھا رہتا تھا۔ جب تک نرگس کے گھر کے حالات اچھے تھے وہ بھی کئی بار فردوس کی مدد کر دیا کرتی تھی اور ہمیشہ سے زین کو حسنین کی مثالیں دیتی آئی تھی جو ہر کلاس میں ٹاپ کرتا آیا تھا۔ حسنین اپنی خالہ اور خالو کے حالات کو اچھے سے سمجھتا تھا۔ وہ بیچارے تو کئی بار حسنین سے بھی درخواست کر چکے تھے کہ وہ زین کو اپنے طریقے سے سمجھائے، لیکن زین کسی کی بھی بات سننے کا حامی نہیں تھا۔ حسنین کے کندھوں پر اپنی بوڑھی ماں کی ذمہ داری تھی۔ اگر وہ یہ ذمہ داری نہ اٹھاتا تو اس کی بوڑھی ماں کی قربانیوں کا کیا فائدہ رہ جاتا؟ دیکھ بیٹا، کالج سے واپسی پہ اگر تمہیں زین دکھائی دے تو اسے سمجھا دینا۔ فردوس کو اپنے بیٹے پر فخر تھا جس نے کم عمری میں ہی ٹیوشن اور چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنا پیٹ خود پالنا شروع کر دیا تھا۔ صرف اپنا ہی نہیں، اپنی ماں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ بڑے فخر سے محلے کی ہر عورت اس کی تربیت کی مثالیں دیا کرتی تھی۔ اماں آپ کو تو پتہ ہے میں کتنی بار اسے سمجھا چکا ہوں، لیکن وہ لڑکیوں سے بات کرنے سے باز ہی نہیں آتا۔ خالہ اگر اس کی ٹھیک وقت پر لگام کھینچ کر رکھتی تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ اپنی ماں کو کتنی ہی جھوٹی تسلی دے سکتا تھا کیونکہ اس کے بقول اب زین سدھرنے والا نہیں تھا۔ حسنین نے افسوس سے سوچا کاش ایسی اولاد ہونے سے بہتر تھا کہ اس کے خالہ خالو بے اولاد ہی رہتے، ورنہ بیچارے گھر میں قید ہو کر رہ گئے۔ گھر کے خرچے کس طرح پورے ہوتے تھے حسنین اچھے سے جانتا تھا۔ صبح و شام ٹیوشن پڑھانے کے باوجود بھی 2 وقت کی روٹی کے علاوہ کوئی عیاشی نہیں تھی۔ گھر کا پلستر بھی کروانے والا تھا۔ دونوں ماں بیٹے ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ نوکری کی تلاش میں صبح سے شام خوار ہونا پڑتا تھا۔ کالج کی پڑھائی میں وہ عام لڑکوں کی نسبت کھیل کود کے بجائے اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے محنت نہ کی تو اس کے گھر کے حالات کبھی بھی نہیں سدھریں گے۔ کالج کی پڑھائی کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ وہ آگے یونیورسٹی میں پڑھائی کرے گا۔ اپنے گھر کے حالات بہتر بنانے کے لیے اس سے زیادہ پڑھنا تھا تاکہ بڑی پوسٹ پر بیٹھ کر وہ اپنی قسمت کو سنوار سکے۔ حسنین خود بھی گھر کے حالات سمجھتا تھا۔ اسے بار بار یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اس کے کاندھوں پر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ کالج کے بعد یونیورسٹی کا دور شروع ہو گیا۔ زین اس سے کئی بار چھڑا کرتا تھا کہ پیر صاحب ہیں۔ زین کی لاپرواہی پر پہلے کئی بار حسنین اسے سمجھا چکا تھا، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو حسنین نے اسے سمجھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس برے کاموں کا انجام برا ہی ہونا تھا۔ حسنین اتوار کے دن فارغ تھا۔ وہ خالہ کے گھر چکر لگانے چلا گیا اور اتفاق سے زین بھی آج گھر میں ہی موجود تھا۔ وہ اس سے خیر خبر لینے کا ارادہ رکھتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ زین لاکھ برا سہی لیکن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ اسے ساری حقیقت کھول کر بتا دیتا تھا۔
آخر ان پیسوں کے پیچھے کیا راز ہے، یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اسے زین کی فکر لگی رہتی تھی۔ کئی بار تو صحیح منہ لگا کہ اب بھی وہ پھنس جائے گا، لیکن پھر اللہ کی رسی کھول دیتا تھا۔ اس کے کپڑے میں گھستے ہی ایک الگ تماشا لگا ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے رونے کی آواز فون سپیکر سے آ رہی تھی۔ ایک نسوانی آواز گونجتی تھی۔ حسنین ایک طرف بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، جبکہ زین اسے جتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ خود دیکھ لو۔ وہ لڑکی اس سے ملنے کو بے تاب تھی اور رو رو کر اپنے باپ کے ظلم کس طرح سے سنا رہی تھی۔ وہی باپ جو دنیا کی بری نظر سے بچانے کو اپنی بیٹی پر پابندیاں لگا چکا تھا۔ دیکھو زین، اگر تم مجھے نہ ملے تو تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ماں باپ میرا احساس ہی نہیں کریں گے۔ میں نے جب بتایا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تب سے ابا نے میرا گھر سے باہر نکلنا بھی بند کر دیا ہے۔ رو رو کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ ایک نامحرم کی محبت میں وہ خود کو مصیبت میں ڈال چکی تھی۔ زین نے اپنی مسکراہٹ روک کر معصومانہ آواز میں کہا، میں بھی تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن تمہاری عزت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، ورنہ تمہارے باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر بھی تمہیں وہاں سے بھگا لاتا۔ لڑکی اپنے باپ کے بارے میں ایسے لفظ سن کر بھی چونکی نہ تھی، بلکہ وہ زین کی بات سے اتفاق کرتی تھی۔ حسنین ساری کارروائی شوق سے دیکھ رہا تھا۔ اگر ابا کو میری محبت کا کوئی احساس نہیں ہے تو مجھے بھی ان کی فکر نہیں ہے، مجھے بس تم چاہیے ہو۔ زین نے اس لڑکی کو بہت مشکل سے پھنسایا تھا۔ وہ حسن کی دیوی تھی، جس کو اللہ نے حسن بے حساب دیا تھا، لیکن چالاکی ذرا نہیں دی تھی۔ کیا تم واقعی میرے ساتھ بھاگ جانے پر راضی ہو جاؤ گی؟ حسنین کو اس لڑکی پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ دل کیا کہ اگر وہ اس کے سامنے ہوتی تو اس کے باپ سے پہلے وہ اسے خود زمین میں دفن کر دیتا۔ تم بس مجھے جگہ بتاؤ، میں کل ہی تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ مجھے ان لوگوں کے درمیان مزید نہیں رہنا۔ زین کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ حسنین نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار لڑکی کو اتنا غلط فیصلہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کل وہ ہوٹل میں آ گئی تو اس کے بعد اس کی زندگی کس طرح کی ہو جائے گی۔ زین نے اس لڑکی سے ملنے کا وقت مقرر کر دیا تھا۔ تم کن کام دھندوں میں لگ چکے ہو؟ حسنین کو اس پر افسوس ہوا تھا، بلکہ خدا کی تقدیر پر وہ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا، میری ماں کا چمچہ یہاں تک پہنچ گیا۔ زین نے اس کا مذاق بنایا۔ جانتا تھا کہ یہ پڑھاکو لڑکا اسے بڑا سا لیکچر دے گا۔ دیکھ، پیسہ کمانے کے اور بھی کئی راستے کھل سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ کسی کی ماں بہن کی عزت کو اچھال کر ہی پیسہ کمایا جائے۔ نبیل اس کی بات پر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ حسنین کو تو ان لڑکیوں پر بھی غصہ آیا تھا جو بے وجہ اپنے والدین کی عزت کو روندنے پر تیار ہو جاتی ہیں۔ تم بھی تو پڑھ لکھ کر پیسہ کما رہے ہو، کتنا پیسہ کما لیتے ہو؟ خالہ بتا رہی تھیں کہ مکان کو بنانے کے لیے 1 سال کی کمیٹی ڈالی ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا، یہ حقیقت بتا رہا تھا۔ یہ تو حسنین سمجھ نہ سکا، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دوبارہ سے زین نے بولنا شروع کر دیا۔ دیکھ، تو بڑی سیدھی کھیر ہے، تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ لڑکیاں جو میرے کہنے پر ہوٹل آنے پر تیار ہو جاتی ہیں، اپنے والدین کو اصل دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں۔ گھر سے سہیلی کا بتا کر یہاں مجھ جیسے عاشق سے ملنے آ جاتی ہیں۔ جو لڑکیاں اپنے والدین کی سگی نہ ہو سکیں، وہ بھلا کل کو میری کیا سگی ہوں گی؟ اس لیے ایسی لڑکیوں کو بلیک میل کرنا کوئی غلطی نہیں ہے۔ نبیل نے ہی زین کو یہ مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کو کسی بہانے سے ہوٹل بلایا کرے۔ لڑکیاں بہت معصوم ہوتی ہیں، باپ کی سختی کو اس کی نفرت سمجھ بیٹھتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ انسان ان کو بوجھ سمجھتا ہے، اس کی فکر کو پابندیاں سمجھنے لگتی ہیں۔ افسوس ہے ان لڑکیوں پر جو اپنے باپ پر بھروسہ کرنے کے بجائے تم لوگوں کے عشق و عاشقی میں لگ جاتی ہیں۔ زین صرف مسکرا ہی سکا۔ اتنا تماشا دیکھنے کے بعد اس نے کہا، تمہیں، اور وہاں سے اٹھ گیا۔ آج کل کے زمانے میں اچھی لڑکی ملنا نایاب ہو گیا ہے۔
زین اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ ہوٹل جا کر کیا ہی کرتا، اسے اس قسم کے کاموں میں نہیں پڑنا تھا۔ وہ تو لڑکی ذات سے ہمیشہ سے دور رہنے والا شخص تھا۔ اسے اپنی ماں کی عزت کا بڑا خیال تھا۔ جوانی میں انہوں نے اتنی نوکریاں کی تھیں، آگے کبھی اللہ بیٹی سے نواز دیتا تو کبھی وہ اپنی زندگی میں ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس کا مکافات عمل اس پر بھاری نہ پڑ جائے۔ ہوٹل میں لڑکیاں لڑکے ایسے داخل ہو رہے تھے جیسے میاں بیوی ہوں، لیکن ان میں سے بیشتر وہ لوگ تھے جو جوانی کی آگ میں اندھے ہو چکے تھے، اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تو ان کے بچے کچرا کنڈی میں پڑے ملتے ہیں۔ یہاں کے ماحول سے ہی اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ میں آ گئی، نقاب سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا، لیکن حسنین نے نفرت سے اس وجود کو دیکھا جس کے پیچھے والدین سر پکڑے رو رہے ہوں گے۔ زین تو اس کا ہاتھ تھام کر کمرے میں جا چکا تھا، لیکن حسنین کو اس کا چہرہ حفظ ہو گیا تھا۔ وہ ان عورتوں کو پیچھے لگنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کم پڑھی لکھی ہی صحیح، لیکن شریف اور باپردہ عورت سے شادی کرے گا۔ اگر زین کو اپنے ہی خیالات بتاتا تو وہ ضرور اس کا مذاق بنا دیتا، اس لیے وہ خاموشی سے ہوٹل کے کمرے میں زیادہ دیکھ وہ گھر کو لوٹ آیا تھا۔ اپنی ماں کو آ کر ساری حقیقت بتائی تو وہ بھی افسوس کرنے لگی تھی اور اپنی بہن کی فکر کرنے لگی تھی جو ساری عمر اس بھروسے رہی کہ ان کا یہ بیٹا ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اب یہ صدمہ بھی نہ جانے ان کی ماں نے کیسے برداشت کرنا تھا۔ جہاں زین کے پاس پہلے بیلنس تک کروانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ کئی بار حسنین سے ادھار مانگ چکا تھا، لیکن آج کل تو اس کے پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ حسنین جانتا تھا کہ ضرور وہ نبیل کے ساتھ مل کر کسی گندے دھندے میں ملوث ہو چکا ہے، تبھی تو گھر میں پیسوں کی ریل پہ لگ چکی ہے۔ زین کی ماں تو پیسہ دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے مزید پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ نبیل فراڈ اور دھوکہ دہی کے کیس میں کئی بار جیل جا چکا تھا۔ آج بھی وہ اسی سلسلے میں حسنین سے بات کرنے آئی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی۔ وہ بیچارہ نوکری کے دھکے کھا کر گھر پہنچا تو اپنی خالہ کو بے حال بیٹھے دیکھا۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ اس کے گھر صرف زین کی بات کرنے کو ہی آتی ہیں۔ خالہ کیا حال ہے؟ منہ ہاتھ دھونے کے بجائے وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گیا، شاید ان کو کچھ تسلی دینے سے بوڑھی ماں کو آسرا آ جائے۔ دیکھ بیٹا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ زین کہاں سے پیسے کما کر لاتا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ نبیل کے ساتھ کسی غلط کام میں ملوث تو نہیں ہو گیا۔ جب بھی میں اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ آگے سے مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، صرف تمہاری بات کو تحمل سے سن لیتا ہے۔ تمہیں ضرور وہ سچ بتا دے گا، تم ایک بار اس سے پوچھ کر تو دیکھو۔ حسنین نے سر کھجایا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ ان کا بیٹا کس کام میں ملوث ہو چکا ہے۔ کئی بار تو وہ انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کر چکا تھا، لیکن زین بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ خالہ، تمہیں اس کی حقیقت جان کر کافی دکھ ہوگا، کیونکہ وہ جس کام میں لگ چکا ہے میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا۔ زین کی ماں سینہ پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ حسنین نے اپنی ماں کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا کر کچھ تسلی ہی دے دیں۔ کاش اللہ مجھے تمہارے جیسا بیٹا دے دیتا جس پر ہم فخر کر سکتے۔ زین کی ماں روتے ہوئے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ ایک والدین کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا کہ ان کی اولاد غلط راستوں پر چل پڑی ہے، اور ایسے راستے جہاں کا سفر زیادہ دور تک نہ تھا۔ حسنین کی نوکری کے بعد اس کی ماں کو اس کی شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ آج کل کی لڑکیوں کے حالات دیکھ کر وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو اچھے سے کہہ دیا تھا کہ اسے ایسی لڑکی چاہیے جس کے پاس فون نہ ہو اور ہر وقت نقاب اور پردے میں رہتی ہو۔ حسنین کی ماں رشتہ ڈھونڈنے کو لگ گئی تھی۔ انہیں ایسی لڑکی چاہیے تھی جو شریف اور پردے دار ہو اور کسی نامحرم سے بات نہ کرتی ہو۔ رشتے والی نے ایک رشتہ دکھایا۔ 4 بیٹیاں تھیں، باپ مزدوری کرتا تھا، کبھی دہاڑی نہ لگتی تو گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ ایسا رشتہ چاہتے تھے جہاں جہیز نہ دینا پڑے۔ ان کی بیٹی کو دیکھتے ہی حسنین کی ماں تو پہلی نظر میں ہی پسند کر آئی تھی۔ اتنی معصوم، بھولی بھالی اور پردہ دار لڑکی تھی
گھر سے باہر کبھی اکیلی نہیں نکلی تھی۔ گھر والوں نے اسے ہمیشہ سے بیٹیوں پر سخت پہرے داری کی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی ہاں کر آئی تھی۔ حسنین کے سامنے آ کر بھی تعریف کے پل باندھے تھے۔ زین اسے ہر وقت چھیڑتا تھا کہ اس کے حصے میں تو فراڈ مال ہی آئے گا۔ حسنین اس کی باتوں سے اکتا گیا تھا۔ آخر کو شادی کے دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی بیوی کو عزت دے گا۔ اماں نے خوب ڈھونڈ کر میرے لیے ایسی لڑکی تلاش کی ہے جو میری شرائط کے مطابق تھی۔ میں نے شادی پر دوستوں کو نہیں بلایا تاکہ میری بیوی پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، لیکن شادی کی رات جب بیوی کے قریب جا کر گھونگھٹ اٹھایا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جس کو میں نے زین کے ساتھ ہوٹل میں دیکھا تھا۔ 2 منٹ تو صدمے کے سبب کچھ بولنے کے لائق ہی نہیں رہا تھا۔ تم ناپاک لڑکی یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو بہو وہی شکل و صورت تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت تو وہ دیکھ نہیں سکا تھا۔ ہنا حیرانی سے اپنے مجازی خدا کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے لیے نہ جانے کیسے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حسنین بغیر کچھ کہے باتھ روم میں گھس گیا۔ اسے یوں لگا جیسے ابھی زین کھڑا اس کا مذاق بنا رہا ہے، جبکہ ساری رات وہ دونوں الگ الگ سو چکے تھے۔ اگلے دن اس نے ہنا کو اچھے سے باور کرا دیا تھا کہ وہ اس سے کسی اچھے کی امید نہ رکھے۔ بہت جلد وہ ثبوت کے ساتھ اس کا راز فاش کر دے گا۔ اس کے پردے کی وجہ سے زین کے سامنے اس کا مذاق نہ بن سکا تھا۔ حسنین اپنی ماں کی خوشی کو دیکھ کر خاموش تھا۔ ولیمے کے دن ہی پولیس زین کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ اچانک خوشی کے ماحول میں لوگوں کے چہرے افسردہ ہو گئے تھے۔ خالو تو دنیا چھوڑ گئے تھے۔ کچھ نے کہا بہو کے قدم ایسے ہیں کہ خاندان میں موت اور گرفتاریاں ہونے لگی ہیں۔ فردوس نے تو بہت سمجھایا، جبکہ حسنین خاموش ہی رہا تھا۔ اسے بھی لگتا تھا کہ جیسے ہنا کا برا سایہ پڑا ہے۔ زین کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ اس بار اس نے جس لڑکی کو بلیک میل کیا تھا کسی بڑے MNA کی بیٹی تھی۔ زین سمجھا تھا کہ اس بار تو اس کو تگڑی رقم ملنے والی ہے، لیکن وہ لڑکی تو الٹا اپنے باپ کو بتا کر زین کو ہی پکڑوا چکی تھی۔ ایسی چالاک لڑکیاں بھی آج کل کے زمانے میں ہوتی ہیں۔ خالہ گھر آ کر اتنا رو کر گئی تھی۔ خالو تو دل کا دورہ پڑنے سے دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی اس بے عزتی کو سہ نہ پائے۔ پورے محلے میں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ اگر اچھی تربیت کی ہوتی تو شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اللہ بیڑا غرق کرے، نبیل نے میرے معصوم بیٹے کو ورغلا کر اپنے جیسا بنا لیا۔ میں کس کو جا کر اپنی فریاد سناؤں؟ فردوس اور ہنا خالہ کو دلاسا دینے کے سوا کر بھی کیا سکتی تھیں؟ گھر کی عورتوں کو بھلا کیا ہی پہنچ ہوتی ہے؟ نبیل خود تو فرار ہو چکا تھا۔ زین نے عدالت میں اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ پولیس والوں نے مار مار کر اس کی حالت بگاڑ دی تھی۔ اتنے عرصے سے غریب لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر اپنے جال میں پھنساتا تھا اور پھر ان کی نازیبا تصاویریں بنا کر ان سے کئی کام کرواتا تھا۔ اللہ کب تک اپنے بندے کی رسی ڈھیلی رکھ سکتا ہے؟ خالو کی وفات کا سارا ذمہ حسنین نے ہی لیا تھا۔ بیٹا خود تو جیل میں تھا۔ حسنین بیچارہ بھی کیا ہی کر سکتا تھا؟ وہ خود ایک معمولی سا ورکر تھا۔ حسنین اور ہنا کی شادی کو ابھی ہفتہ ہی ہوا تھا۔ زین کے جیل میں جانے کے بعد خالہ کا ہر وقت ان کے گھر میں ہی ڈیرا لگا رہتا تھا۔ ہنا کو واقعی ہی اس کی فکر تھی۔ زین بھائی کی وجہ سے خالہ بہت پریشان ہے۔ حسنین خود بھی اتنے دن سے اسے رہا کروانے کے لیے بھاگ دوڑ میں لگا پڑا تھا، لیکن ایک ساتھ پچھلے کئی کیس اس پر کھول دیے گئے تھے۔ نبیل خود باعزت بری ہو گیا تھا۔ سارا الزام اس نے زین کے اوپر ڈال دیا تھا۔ تمہیں بہت فکر ہو رہی ہے؟ تنزیہ ہنستے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر مروڑنے لگا۔ ایک دم سے ہنا کا حسنین کی پرواہ کرنا اسے بہت چبھا تھا۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ جیسا بے حس انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کیسے یقین دلاؤں مجھے؟ جو آپ لڑکی سمجھ رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں۔ وہ صرف اتنا سوچ ہی سکی تھی۔ حسنین کو کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ درد اس سے تو کم ہی ہوا ہے جو زخم میری روح کو لگے ہیں۔ اس کی معصوم صورت کو دیکھ کر کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسے شکایت کرتی تھیں جیسے حسنین نے اس پہ ظلم کیا ہو۔
میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے آپ کے سوا کسی سے بات نہیں کی؟ کبھی کسی غیر محرم نے مجھے چھوا نہیں ہے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ سسکتے ہوئے اپنے بازو پہ پڑے نشان کو سہلانے لگی۔ تم کہو گی اور میں اعتبار کر لوں گا؟ تم جیسی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے، جب گھاٹ گھاٹ کا پانی پی لو تو آخر میں شریف بن جاتی ہو۔ ہنا نے افسوس سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا جو اس کی عزت کا رکھوالا تھا، الٹا ہر وقت اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتا رہتا تھا۔ اس کی روح پہ اتنے زخم تھے کہ وہ چیخ بھی نہ سکتی تھی۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ کب کا حسنین کو چھوڑ کر جا چکی ہوتی، جبکہ حسنین اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بس یہی سوچ رہا تھا کہ کاش یہ لڑکی شریف ہوتی تو وہ آج اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا، تو آج وہ پچھتا نہ رہا ہوتا۔ ہنا آج تک سمجھ نہ پائی تھی کہ اصل حقیقت کیا ہے، وہ کیوں اسے ایسے کہتا ہے۔ اس کی شادی کو 2 سال ہونے والے تھے۔ اب تو ہنا نے امید ہی چھوڑ دی تھی کہ کبھی حسنین اس پہ اعتبار کرے گا۔ زین کو 10 سال جیل ہو گئی تھی، خالہ کا الگ رہنے کا فائدہ نہ تھا، اس لیے حسنین انہیں اپنے ساتھ رکھ چکا تھا۔ وہ صرف گھر میں کام کرنے والی آیا بن کر رہ گئی تھی۔ گھر والوں کے پاس جب بھی جاتی تو اس کی ماں کو یہ فکر لگ جاتی کہ کہیں ناراض ہو کر نہ آ گئی ہو۔ گھر میں پہلے ہی مزدور باپ تھا، بڑی مشکل سے اس کی حسنین سے شادی ہوئی تھی۔ اس دن وہ کتنا خوش تھی، پہلے ہی اس پہ بہنوں کا بوجھ تھا، اگر گھر میں جاتی تو بہنوں کا رشتہ رک جاتا۔ کئی لوگ اس سے اس عرصے کے دوران بچے کے متعلق پوچھ چکے تھے کہ آخر کو بچہ کب کر رہی ہو، لیکن وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس کا شوہر تو اسے نظر اٹھا کر دیکھنا تک پسند نہیں کرتا۔ اس کی بیماری انہیں بوجھ لگنی شروع ہو جاتی، صرف ساس کا سہارا ہی تھا۔ فردوس نے کبھی بھی اپنی بہو سے اولاد کے بارے میں پوچھ کر اسے شرمندہ نہیں کیا تھا، بلکہ حسنین کو ہر وقت کہتی رہتی تھی کہ اپنی بیوی کا خاص دھیان رکھا کرو۔ محلے میں 1-2 عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے کے بارے میں پوچھ کر بے اولاد جوڑے کو ہمیشہ شرمندہ کر دیتی ہیں۔ حسنین کو وہ اس موقع کی نزاکت کے بارے میں سمجھاتی رہتی تھی۔ نہ جانے انہیں کیوں لگتا تھا کہ ان کی بہو اور بیٹے کے درمیان کچھ لڑائیاں چل رہی ہیں۔ وہ دونوں سے باری باری اس جھگڑے کے متعلق پوچھ چکی تھیں، لیکن دونوں ہی خاموش تھے۔ زین کی ماں بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، کیونکہ زین کو تو عدالت کی طرف سے 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ ایسا بھی کیا کھا لیا تھا کہ تمہاری طبیعت ہی خراب ہو گئی؟ اب اپنی نوکری کروں یا تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا رہوں؟ حسنین کافی دن سے نوٹ کر رہا تھا کہ ہنا کی طبیعت کافی خراب ہے۔ گھر کے کام کاج میں بھی وہ کافی سستی دکھاتی ہے، لیکن اس سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہر بار انا اڑے آ جاتی تھی، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ دن دور نہیں جب اللہ میرے کردار کی گواہی خود دے گا۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب آپ معافی مانگنے کے لیے میرے پاؤں میں گڑ گڑائیں گے۔ ہنا کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ وہ ہر بار کوشش کرتی کہ اس انسان کو اپنے کردار کی صفائی دے سکے۔ گناہگار نہ ہو کر بھی وہ ہر روز اپنے شوہر کو صفائیاں دیتی تھی۔ شادی سے پہلے اس نے کتنا سوچ رکھا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر کتنا خوش قسمت ہوگا کہ اس کو ایسی بیوی ملے گی جس کو کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ حسنین اپنی ماں کے کہنے پر ہی اسے اسپتال لے کر جا رہا تھا، اور ایسی باتیں سن کر وہ صرف مسکرا ہی سکتا تھا۔ اس کی نظر میں ہنا ایک 2 کوڑی کی لڑکی تھی جس نے نہ صرف اسے بلکہ اپنے والدین کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ یہ دن تو قیامت تک نہیں آئے گا۔ کاش تم وہ لڑکی نہ ہوتی جو اس دن میں نے زین کے ساتھ دیکھی تھی، تو آج میں دھوکے میں ہی صحیح لیکن تمہارے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہوتا۔ تمہاری شکل کو دیکھ کر کبھی کبھار مجھے تم پر ترس آ جاتا ہے، محبت جاگ اٹھتی ہے کہ میں تمہیں وہ حقوق نہیں دے رہا جو ایک بیوی کے ہوتے ہیں، لیکن تمہیں بھانج سمجھ بیٹھے وہ اپنے دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ جبکہ ہنا سڑک کے کنارے دیکھتی خود کا دل بہلا رہی تھی۔ وہ جب بھی اس شخص کے ساتھ ہوتی تھی آنسو خود بخود آنکھوں سے ٹپکنے شروع ہو جاتے تھے۔ دوائی لے کر وہ واپس جانے لگے تو حسنین نے جو منظر دیکھا وہ اسے اپنی نظروں کا دھوکہ لگا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
بے دھیانی میں ہی وہ ہنا کو گھر چھوڑ کر دوبارہ اس جگہ گیا تاکہ تصدیق کر سکے۔ ہسپتال کے باہر ایک لڑکی بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہو بہو ہنا جیسا تھا۔ تم یہاں؟ تم وہی ہو نا جو اس دن زین کے ساتھ تھی؟ وہ حیران پریشان سا اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ اس کا سوال سنتے ہی وہ بھاگ گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ دو ایک جیسے چہرے بنا گیا کہ حسنین کو فرق محسوس نہ ہوا۔ اب تک حقیقت کا اعتراف ہوا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ گھر واپسی پہ اس کے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ بھلا کیسے معافی مانگے گا؟ تم مجھے معاف کر دو، اتنے سال زندگی کے میں واپس تو نہیں لا سکتا، بلکہ ہر موقع پہ میں نے تمہارا دل دکھایا، تمہیں برا بھلا کہا، تمہاری کردار کشی کی۔ چاہو تو مجھے سزا بھی دے سکتی ہو۔ تم نے اس دن ٹھیک کہا تھا، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ میں تمہارے پاؤں میں پڑ کر تم سے معافی مانگ رہا ہوں گا۔ ہنا کو یوں لگا جیسے اس کو اس کے صبر کا پھل مل گیا۔ اللہ سے روز دعاؤں میں گڑ گڑا کر وہ اپنے کردار کی گواہی مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ حسنین کی آنکھیں خود بخود کھل جائیں، اور اللہ نے آج ایسا موقع پیدا کر ہی دیا تھا۔ اس شخص نے نہ جانے باہر سے کہاں سے آیا تھا، لیکن آتے ساتھ ہی وہ ہنا کو اپنے گلے لگا چکا تھا۔ آپ نے ایک بار بھی مجھے صفائی کا موقع نہیں دیا۔ اب وہ کیا ہی کہہ سکتی تھی؟ الفاظ زبان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ تم مجھے جو چاہو سزا دے سکتی ہو، لیکن مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا۔ میرے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہونے لگا ہے کہ تم اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والی زندگی میں تمہیں سر آنکھوں پہ بٹھا کر رکھوں گا۔ آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ اگر مجھے میرے گھر والوں کا آسرا ہوتا تو کب کو آپ کا چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ شرمندگی سے وہ سر بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ یوں لگا جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ بیچاری اتنے مہینوں سے اس کی یہی بے رخی سہ رہی تھی، کبھی اف تک نہیں کی تھی۔ کبھی وہ اسے طوائف کہتا تھا تو کبھی کوٹھے کی شہزادی کہا کرتا تھا۔ اپنی ہی عزت کے لیے وہ ایسے الفاظ بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ شادی کے 3 سال بعد حسنین اور ہنا کو اللہ نے 2 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا۔ لوگوں کی چلتی زبانیں بند ہو گئی تھیں جو ہر وقت کہتے رہتے تھے کہ ہنا بھانج ہے۔ ہنا نے اپنے ماضی کو بھلا کر حسنین کو ایک اور موقع دیا تھا۔ اس دوران حسنین اس کا اپنی جان سے بھی زیادہ خیال رکھتا تھا، سائے کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ فردوس جن کو بہو اور بیٹے کے بارے میں شکوک و شبہات تھے، وہ سارے دور ہو گئے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اگر ان کے درمیان کوئی انبن بھی تھی تو انہوں نے خود ہی اس مسئلے کو حل کر لیا تھا۔ ہنا نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے حسنین کو موقع دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو جینا چاہتی تھی۔ غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ وقت رہتے غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لینے سے انسان بڑے خسارے سے بچ جاتا ہے، اور اگر یہی غلطیاں گناہ بن جائیں تو زین جیسے خسارے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔